بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں فرمایا اور 7ویں دن اپنے عرش پہ جا کے ٹھہرا۔ اسلامی تعلیمات میں ہفتے کے 7ویں دن یعنی جمعے کو یوم السبت کہا گیا ہے، یعنی برکت والا دن، یعنی سب دنوں کا سردار۔ حرم کعبہ یعنی اللہ کے گھر کا طواف بھی 7 مرتبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 7 مرتبہ صفا اور مروہ پہاڑی کا چکر لگانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حج کے دوران شیطان کے ہر ایک علامتی پلر کو 7 مرتبہ کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ، جسے قرآن کریم اور توحید کی بنیاد کہا جاتا ہے، اور یہ اتنی اہم ہے کہ روزانہ نماز پڑھتے وقت 5 مرتبہ مسلمان ہر رکعت میں اسے پڑھتے ہیں۔ اس کی 7 آیات ہیں اور 21 حروف، جو کہ 7 اور 3 کا ملٹیپل ہے۔ 7 سال کے بچے کو ہر صورت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنت اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں اور ان کے 7 درجے ہیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمانیں اور اس کے برابر 7 زمینیں بنائی جس پہ اس کا حکم اترتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے زمین پر 7 مضبوط آسمان یا آسمان کی تہ بھی بنا دی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون مصر کو خواب کے اندر 7 موٹی اور 7 لاغر دبلی پتلی گائیں دکھائی گئی تھی، اور قوم عاد پر اللہ نے 7 راتیں اور 7 دن تک عذاب کی آندھی کو برقرار رکھا۔ یہی نہیں، زمین کے اندر ریمبو میں بھی 7 بیسک کلر ہیں جن سے باقی کلر بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک کے بھی بیسک 7 سر ہوتے ہیں۔ زمین پر 7 بر اعظم اور 7 ہی سمندر کیوں موجود ہیں؟ آخر 7 نمبر کے اندر ایسی کیا اہم بات ہے جو ہمیں قرآن کریم میں ہر واقعے کے اندر اور دنیا و کائنات کی بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے؟ یقیناً اس نمبر کے اندر ایسا کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے جسے ہم آج تک نہیں جانتے۔ قرآن کریم میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 سب سے زیادہ بار ریپیٹ ہوا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری کائنات کا نظام سب ایٹامک لیول سے لے کر کائنات تک سب ایک خاص قسم کے میتھمیٹیکل نمبر کی ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میتھمیٹکس یا نمبر اس کائنات کی ترتیب کی زبان ہے، پر ہماری یہ کائنات فیبوناچی نمبر یا گولڈن ریشو کی ترتیب سے بنی ہے، جسے لیونارڈو پیسا نے متعارف کروایا۔ اور یہ ترتیب کچھ ایسے ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک نمبر کا اسکوائر لیں، اب اس کے ساتھ اسی سائز کا دوسرا ایک اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 2x2 کا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 3x3 کا، پھر 5x5 اور پھر 8x8 کا۔ اب اگر ہم اسی ترتیب کو بالکل اسی طرح سے بڑھاتے جائیں تو یہ خاص قسم کے اسکوائرل شیپ کو بناتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گولڈن ریشو۔ یہ وہ ترتیب ہے جو کہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم پچھلے نمبر کو اگلے 2 نمبر کے ساتھ شامل کرتے جائیں، اور حیرت انگیز طور پر پتوں سے لے کر پھولوں یعنی ہر پودے اور ہر ایک جاندار یعنی انسانوں کے اندر بھی یہی ترتیب موجود ہے۔ سمندر کی لہریں ہوں یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات، یا ہماری کائنات کے اندر موجود پلینٹس اور گلیکسیز، حیرت انگیز طور پر یہ سبھی کے سبھی اسی اسکوائرل پیٹرن کو فالو کر رہی ہیں، جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی صرف اور صرف ایک خدا ہے، جس نے اس پوری کائنات کی ترتیب بھی بالکل ایک جیسی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے ایک خالق یا ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہے۔ کچھ ہی سال پہلے اس فارمولے کی مدد سے انسانوں نے کائنات کی اس حیرت انگیز ترتیب کی کھوج کی، اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کی ایک اہم ترین جھلک نظر آئی کہ یہ کتنے پرفیکٹ انداز کے اندر سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے، جیسے کوئی انجینئر ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا پورا اسٹرکچر اور نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکی رہے۔ پر ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ کائنات کے اندر یہ ترتیب موجود کیوں ہے، بس یہ پتا ہے کہ یہ موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ترتیب میں دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ یا میتھمیٹیکل لاجک آخر ہے کیا۔ آسان الفاظ میں اسلامک اسکالرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے نمبر 7 دراصل ایک مسٹری ہے، ایک پہیلی جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنے ایڈوانس لیول تک نہیں جان سکا کہ اس کی گہرائی تک پہنچ سکیں، پر یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج تو لگا ہی لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اسی لیے وہ انسانوں کو بار بار دعوت دیتا ہے کہ ہم نے کائنات کے نظام میں دن اور رات کے بدلنے کی نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے کہ نظر اٹھا کر اس کی کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس میں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ کی ذات کی طرح۔ قرآن کریم علم کے علاوہ نمبر کی ترتیب کے حساب سے بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار ریپیٹ ہوا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ کہو، یہ کہو کا لفظ 332 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا بھی 332 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔
حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر شیطان اور فرشتے کا ذکر پورے قرآن میں 88 یعنی 88 مرتبہ ہوا ہے۔ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 ٹائمز، اور زکوٰۃ و برکت 32 مرتبہ یعنی 32 ٹائمز۔ یہی نہیں، موسم بھی سردی اور گرمی پورے قرآن پاک میں 5 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ مرد و عورت دونوں کو برابر 30 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت بایولوجیکلی طور پر ایک بچہ 23 کروموزومز لیتا ہے ماں سے اور 23 کروموزومز لیتا ہے باپ سے، جو ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر موجود یہ کروموزومز انسان کے ہر ایک کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی ایک اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 مرتبہ کیا گیا ہے۔ مزید پورے قرآن کے اندر زمین کا ذکر 13 ٹائم جبکہ سمندر کا ذکر 32 ٹائم کیا گیا ہے۔ ان دونوں نمبرز کو اگر جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45۔ اب زمین کے ذکر یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28.88%۔ اب اسی طرح سمندر کے ذکر یعنی 32 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 71%۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں ہماری زمین پر خشکی زمین کے 28.8% حصے پہ ہے اور سمندر 71% حصے پر۔ اللہ اکبر! کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم کے ایسے بے تحاشا معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو اللہ کی تخلیق ثابت کرتے ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ باقیوں کے لیے کہ جن کی آنکھوں پر پٹی اور جن کے دلوں پر مہر ہے، ان سب کے لیے یہ محض ایک اتفاق ہے، جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے اور کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ دیجیے۔